با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ سفید بالوں والے بوڑھے عالم، حافظ، عادل بادشاہ اور استاد کی عزت کرنا تعظیم خداوندی میں شامل ہے۔ ادب اور آداب کسی بھی قوم کے بنیادی قواعد و ضابطہ اخلاق کی ترجمانی کرتے ہیں۔ تاریخ انسانی پر غور کیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ انسانی اخلاقیات کو بہترین انداز میں پیش کرنے اور ان پر عمل کا سہرا اسلامی تعلیمات کو ہی جاتا ہے۔ دنیا میں موجود اقوام نے آج اپنے ہاں جو بھی اخلاقی اقدار کو اپنا رکھا ہے وہ کہیں نہ کہیں اسلام کی سکھائی ہوئی ہے۔ یہ دین اسلام جا بجا بڑوں چھوٹوں، اپنوں پرائیوں، جانوروں، درختوں، غرض کے دنیا میں موجود ہر جاندار کے ساتھ بہترین اخلاق و اوصاف اپنانے کی ترغیب دیتا ہے۔ بحیثیت مجموعی دیکھا جائے تو کوئی بھی ایسا انسان جو ادب و آداب اور اخلاق کے بنیادی اصولوں سے دور ہو، وہ نہ تو اس دنیا میں کوئی مقام بنا پایا ہے اور نہ ہی اگلے جہان میں اس کی عزت کی امید کی جا سکتی ہے۔ ادب اور آداب کا ذکر ہو تو بڑے چھوٹے، اپنے پرائے، جانور، پھل اور پھول بوٹے، غرض یہ کہ تمام کے تمام ہی انسان کے ادب اور آداب کے حقدار ہوتے ہیں، مگر ان میں اولین ترجیح ہمارے والدین اور خونی رشتہ داروں کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بارہا والدین کے ساتھ اچھے برتاؤ کا حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تن اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ ہی جھڑکو اور ان سے احترام سے بات کرو اور ان پر رحم کرتے ہوئے انکساری سے ان کے سامنے جھک کر رہو اور ان کے حق میں دعا کیا کرو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے رحم اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ میری والدہ نے بچپن سے ہی مجھے یہ بات ذہن نشین کروا دی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی کسی انسان سے خوش ہوتا ہے تو اسے وصف ادب عطا کر دیتا ہے۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب اسکول سے گرمیوں کی چھٹیوں کے دوران میں اپنی والدہ کے ہمراہ اپنی نانی اماں کے گھر کچھ دن گزارنے گیا تھا۔ نانی اماں کے ساتھ کسی بات پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے میں نے بنا سوچے سمجھے کچھ غیر مناسب الفاظ ادا کر دیے۔ میری والدہ جو کہ یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگی کہ علی بیٹا، اللہ پاک آپ سے ناراض ہو چکے ہیں کیونکہ وہ بے ادب لوگوں کو پسند نہیں کرتے اور مجھے افسوس ہے کہ آپ بھی انہی بے ادبوں میں شمار ہو گئے۔ اماں کے یہ الفاظ مجھ پر بجلی بن کر گرے تھے۔ اماں خاموش تھی، نانی اماں ناراض تھی اور اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے ناراض تھے۔ یہ سوچ مجھے سخت بے چین کر رہی تھی کہ میرا شمار بے ادب لوگوں میں ہوتا ہے۔ میں اس رات خوب رویا، اللہ سے معافی مانگی، نانی اماں کو منایا اور اماں کو جا کر گلے لگایا۔ سب سے معافی مانگ کر دل کو کچھ تسلی تو ملی پر آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہ لیتے تھے۔ میں اماں سے بار بار ایک ہی سوال پوچھنے لگا کہ کیا اللہ اب بھی مجھ سے ناراض ہے؟ اماں نے پیار سے مجھے آغوش میں لیتے ہوئے کہا کہ نہیں، اب اللہ پاک آپ سے ناراض نہیں ہے، وہ آپ سے راضی ہو گئے ہیں، لیکن ایک کھٹکا، ایک وہم تھا جو مجھے بار بار اماں سے یہی سوال پوچھنے پر مجبور کر دیتا تھا کہ اماں آپ کو کیسے پتہ اب اللہ ناراض نہیں ہے؟ اماں جان نے اس وقت بہت خوبصورتی سے میرے اندیشوں کو دور کرتے ہوئے سمجھایا کہ پتر، با ادب لوگ جھکے ہوئے انکساری والے ہوتے ہیں، بالکل اس طرح جس طرح پلدار درخت ہوتا ہے، اس لیے اللہ جنہیں ہدایت دے وہ بھی جھک جایا کرتے ہیں۔ اماں کی یہ بات اس دن میں نے یوں پلے باندھی کہ آج بھی ہر جگہ ہر موقع پر جھک جانے کو ترجیح دیتا ہوں۔ میرا سچے دل سے توبہ کر لینا اور سب سے معافی مانگ لینے کا یہ عمل شاید میرے رب کو پسند آ گیا تھا اور اس نے مجھے معاف کر دینے کی زندگی میں دوبارہ بے ادب لوگوں میں شمار ہونے سے ہمیشہ کے لیے بچا لیا۔ اگر بات کی جائے کل کائنات کی تو یہ وصف اللہ ہمیشہ اپنے بہت عزیز بندوں کو عطا کرتا ہے۔ دنیا کی تاریخ ایسے عظیم لوگوں سے بری پڑی ہے جنہوں نے خدمت خلق کو اپنایا اور اس عادت نے انہیں کامیابی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ انسانیت کی خدمت ایسا فعل ہے جو کسی بھی انسان کو نہ صرف دنیا میں بلکہ اگلے جہان میں بھی ممتاز بنا دیتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ ادب ہمارے معاشرے سے ختم ہوتا جا رہا ہے
اور اس کے ساتھ ساتھ کامیاب لوگوں کی تعداد بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ میں دنیا بھر میں کامیاب لوگوں کو پڑھنے اور ان سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں اور حیران کن طور پر یہ دیکھتا ہوں کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے دنیا میں کامیابی کے جھنڈے گاڑے، وہ اپنی ذاتی زندگی میں بہت جھکے ہوئے انتہائی باادب لوگ رہے ہیں۔ اس کے برعکس آج کے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ آئے دن سوشل میڈیا پر ہمارے نوجوانوں کے اپنے بزرگوں، استادوں اور دیگر افراد کے ساتھ ایڈونچر کے نام پر کی جانے والی انتہائی غیر مہذب اور غیر اخلاقی رویے ہمارے لیے المیہ ہے۔ بات اتنی آگے بڑھ چکی ہے کہ آج کا استاد اگر شاگرد کو کسی بات پر ڈانٹ ٹپٹ کر دے تو شاگرد استاد پر ہاتھ اٹھانے سے بھی باز نہیں آتا۔ ایک وقت تھا کہ جب والدین اور استاد کی عزت اس قدر ہوا کرتی تھی کہ وہ اگر ہڈیاں بھی توڑ دے تو منہ سے آواز تک نہیں نکلتی تھی، ہونٹ تے کے ادب میں سل جاتے تھے، اور اس کا نتیجہ اسکول سے نکلنے والا ہر بچہ اعلیٰ اخلاق اور کردار کا مالک ہوتا تھا۔ زندگی میں کامیابی ان کے قدم چومتی تھی۔ کچھ عرصہ قبل ایک ٹریننگ کے سلسلے میں لاہور میں موجود تھا۔ میزبان کی طرف سے میری رہائش کا انتظام لاہور کے ایک نامور ہوٹل میں کیا گیا تھا۔ ناشتے کے وقت ریسٹورنٹ پہنچ کر اپنے میزبان کا انتظار کرنے میں مصروف تھا کہ ایک بزرگ کی آواز آئی، میری سماعت سے ٹکرائی۔ میری والد صاحب کی عمر کے ایک بزرگ ہاتھ باندھے مجھ سے کھانے کا آرڈر لینے کو کھڑے تھے۔ میری والدہ کا سکھایا ہوا ادب کا سبق مجھے شرم سے پانی پانی کر رہا تھا، اور میں سکتے میں بیٹا بس کچھ نہیں تھینکس یوں کہہ کر وہاں نکل کھڑا ہوا۔ میرا تعلق ایک عام پاکستانی خاندان سے ہے جس میں گھر کے بزرگوں کی عزت ہر چیز سے مقدم رکھی جاتی ہے۔ بزرگ اگر چارپائی پر بیٹھے ہو تو ان کے سرہانے کی طرف بیٹھ جانا بے ادبی تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس آپ آج کے نوجوان نسل کو دیکھیں تو زندگی میں لاپرواہی کا شکار ہمارے نوجوان بزرگوں کا احساس کرنا تو دور کی بات، ان کو حقیر نظروں سے دیکھنا، ان سے بدتمیزی، اونچی آواز اور مغرور آواز میں کھانے کا آرڈر دینا اور ان سے اپنی خدمت کروانا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے اپنے اندر ادب اور آداب کے اوصاف پیدا کریں۔ ہمیں اس سوچ کو ترغیب دینے کی ضرورت ہے کہ ہر کامیاب اور عظیم انسان کے پیچھے اس کا بہترین اخلاق اور کردار ہوتا ہے جو اسے دوسروں میں ممتاز اور کامیاب بنا دیتا ہے۔ با ادب با نصیب وصف ہے ان لوگوں کا جنہیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں ملتی ہے، اور اس کے برعکس بے ادب بد نصیب ہے وہ لوگ جنہیں نہ یہ دنیا اپناتی ہے اور نہ وہ اگلے جہان میں خدا کو منہ دکھانے کے لائق رہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت قوم ہمیں ادب اور آداب سیکھنے اور اپنانے کی ضرورت ہے۔ یہی ہماری کامیاب زندگی کا راز ہے۔ ادب کا کامیابی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ با ادب با نصیب میں ہی انسانی کامیابی کا راز مدفون ہے۔ کامیابی کامل ترین سطح پر با ادب لوگوں کو ہی حاصل ہوتی ہے۔ اگر ہم کامیابی اور ناکامی کی اصل وجوہات پر توجہ دیں تو ہمیں علم ہوگا کہ ادب ہی وہ خاصہ ہے جو کسی بھی انسان کو بلندی عطا کرتا ہے تو کسی کو ناکامی کی پستوں میں دھکیل دیتا ہے۔ کامیاب لوگ اپنا زیادہ تر وقت دوسروں کے ساتھ بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان سے سیکھنے میں گزارتے ہیں۔ زندگی کے وہ سبق جو کتابیں کبھی نہ سکھا پائی، انسان اپنے بڑوں کے ساتھ چند لمحوں کی گفتگو سے سیکھ لیتا ہے، اور ایسا ممکن ہی تب ہو پاتا ہے جب انسان ادب کے اعلیٰ معیار کو اپنا کر ہر بڑے چھوٹے سے بہترین تعلقات بنا رکھے۔ پھلدار درختوں کو جھکنا ہی زیب دیتا ہے، اکڑنا تو بنجر ہونے کی نشانی ہے۔ کامیاب فرد کی کامیابی اس کے ارد گرد اس کے متعلقین ہوتے ہیں۔ کامیاب فرد خوشحال طبیعت کا مالک، انکسار پسند شخص ہوتا ہے جو نہ صرف خود کو بلکہ اپنے سے جڑے ہر انسان کو عزت و تکریم کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جدوجہد کرتے ہوئے اسے اپنوں کا ساتھ ان کا سہارا ہوتا ہے جو اسے کڑے سے کڑے وقت میں بھی آگے بڑھتے رہنے کا حوصلہ دے رکھتے ہیں۔ اعلیٰ اخلاق اور دوسروں کے لیے مثبت سوچ کے نتائج ناقابل یقین حد تک کامیابی ہوتے ہیں۔ میں دنیا بھر کے لوگوں کی سکسیس سٹوریز پڑھنے کا شوق رکھتا ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں لوگوں سے اور ان کی عادات سے سیکھوں، لہٰذا مطالعہ کرتے ہوئے اکثر غور کرتا ہوں کہ دنیا کے مختلف حصوں میں موجود انسان جنہیں کامیابی ملی وہ لوگوں کے ادب و احترام میں کوئی کسر نہ چھوڑتے تھے۔ کامیاب لوگ اپنی کامیابی کا مکمل ذمہ دار بھی خود سے منسلک لوگوں، خاص طور پر اپنے والدین اور اساتذہ کو ٹھہراتے تھے۔ ہم جب ان لوگوں کی کامیابی پڑھتے یا سنتے ہیں تو بعض اوقات یہ جملے بہت رسمی سے معلوم ہوتے ہیں کہ میری تمام تر کامیابیوں کے پیچھے میرے والدین یا اساتذہ کرام کا ہاتھ ہے، جبکہ یقیناً یہ بھی ادب کا ایک پہلو ہے۔
کامیاب لوگ میں کا عنصر نہیں ہوتا اور ان کی تمام تر توجہ ہم پر ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ شمع کا کام ہے جلنا، وہ جل کر ہی دنیا کو روشنی بخشے گی۔ خود کو جھکا کر دوسروں کو اپنی ذات سے عزت اور محبت دیتے رہنا ہی میرے نزدیک کامیابی ہے۔